بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جن دبے کچلے طبقات کو ان کے حقوق دیے گئے اور ان کو مقام دیا گیا، ان میں عورتوں کا طبقہ بھی ہے۔ عورت کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ اس کی بنیادی حیثیت بیٹی ہونے کی، اس لیے کہ یہی بیٹی آگے چل کر بہن اور بیوی اور ماں بنتی ہے۔ بیٹی کو اسلام نے کیا مقام دیا ہے، جب آپ مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ کسی تہذیب، کسی قانون اور کسی دستور میں وہ مقام نہیں دیا گیا جو اسلام نے دیا ہے۔ خاص طور پر اس اعتبار سے آپ اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں کہ اسلام سے پہلے بیٹی کا کیا مقام تھا، کیا حیثیت تھی، اور اسلام کے آنے کے بعد، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اسے کیا مقام دیا گیا، تو بے ساختہ آپ کی زبان پر یہ جملے آئیں گے، آپ کہہ اٹھیں گے کہ اسلام سے پہلے عورت تحت الثریٰ تھی، اسلام نے اسے فوق الثریٰ پہنچا دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عورت راہ کی گرد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سرمہ چشم، نور چشم بنا دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورت پامال تھی، آپ کی تعلیمات نے اسے باکمال بنا دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورت موت اور زندگی کی کشمکش میں تھی، آپ نے اسے زندگی عطا کی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورت کانٹوں کے بستر پر تھی، آپ نے اسے پھولوں کی سیج پر بٹھا دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عورت برباد تھی، ناشاد تھی، آپ کی تعلیمات نے اسے آباد کیا، اسے شاد کیا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ایک سنگ دل باپ کس طرح اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ حبر الامہ، ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب عورت کے بچہ جننے کا وقت قریب آتا تو ایک گڑھے کے پاس بیٹھ جاتی، لڑکا ہوتا تو ٹھیک ہے اور لڑکی ہوتی تو وہیں زندہ دفن کر دیا کرتی تھی۔ حضرت قیس بن عاصم تیمیہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں نے 8 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے، حضور نے فرمایا ان کے بدلے 8 غلام آزاد کرو۔ کبیرہ بنت ابی سفیان اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے 4 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ نے ان سے کہا کہ تم بھی 4 غلام آزاد کرو، اور پھر بہت بہترین جملہ ارشاد فرمایا، کہا لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات، ان بچیوں کو مجبور مت کیا کرو، اس لیے کہ یہ محبت کرنے والی، انس دینے والی اور بہت گراں قدر، بہت قیمتی ہے۔ اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بچیوں پر کیا ظلم و ستم روا رکھا جاتا تھا، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کل قیامت کے دن اس بچی سے جس کو زندہ دفن کیا گیا تھا پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا تھا، زندہ دفن کیا گیا تھا؟ کیا کسی کا خون بہایا تھا؟ کیا کسی کو ستایا تھا؟ کیا کسی پر تو نے ظلم کیا تھا؟ آخر کس جرم کی پاداش میں تیرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا؟ قرآن کریم نے اس منظر کو، اس نقشے کو بڑے عجیب انداز سے اور متاثر کن انداز میں بیان کیا ہے کہ جب ان جاہلوں میں سے کسی کے یہاں بچی پیدا ہوتی تھی اور ان جاہلوں کو بتایا جاتا تھا کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، تو ان پر کیا کیفیت طاری ہوتی تھی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ تمہارے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے تو ان کا سینہ غم سے پھٹ پڑتا تھا اور ان کے چہرے پر نحوست اور بدبختی کی سیاہی چھا جاتی تھی، اور وہ اندر ہی اندر گھٹتا تھا، لوگوں سے شرم کے مارے چھپتا پھرتا تھا کہ کہیں کوئی بیٹی کا باپ نہ کہہ دے، اور پھر اس معصوم کو زندہ دفن کر دینے کی ترکیبیں سوچا کرتا تھا۔ کیا ہی برا فیصلہ وہ کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کننا لا نعتد فی الجاہلیت بالنساء شیئا، ہم زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے تھے اور نہ ان سے کسی چیز میں کوئی مشورہ لیا کرتے تھے۔ آپ ذرا موازنہ کریں، کمپیئر کریں۔ ایک طرف یہ سماج تھا جس میں بیٹی کو باعث شرم و عار سمجھا گیا، جس میں اسے معصیت کا دروازہ گردانا گیا، جس میں اس کو نحوست سمجھا گیا، جس میں اس کو شیطان کی ایجنٹ کہا گیا، جس میں اس کو ایک خاک کے برابر بھی حیثیت نہیں دی گئی۔ دوسری طرف
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عزت دی، اسے مقام دیا، اسے حقوق عطا کیے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی، ایسی محبت کہ پھر لوگ اس کی پرورش کرنے کو فخر سمجھنے لگے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین تعلیمات دی کہ من کانت لہ انثی فلم یعدھا ولم یہنھا ولم یؤثر ولدہ الذکر علیہا دخلہ اللہ الجنہ، جس کے ہاں بچی پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو، اور پھر وہ اس کو زندہ دفن نہ کرے، اس کی بے عزتی نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے، بیٹوں کو اس کے مقابلے میں ترجیح نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، جو دو بچیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں تو کل قیامت کے دن میں اور وہ اتنے قریب قریب آئیں گے۔ مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا من ابتلی من البنات بشیء کن لو سترا من النار، ان بچیوں میں سے جس کسی کے ذریعے سے کسی کو آزمایا جائے، یعنی جس کے ہاں بچیاں پیدا ہو اور پھر وہ ان کی اچھی پرورش کرے تو ایک کل قیامت کے دن جہنم سے آگ سے آڑ بن جائیں گی، بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں جو زندہ رہی، آپ نے عملی طور پر بیٹیوں کو کیا حیثیت دی، سبحان اللہ۔ جب آپ سفر سے تشریف لاتے تھے تو مسجد کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے ہاں جایا کرتے تھے، آپ کے یہاں جب آیا کرتی تھی تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے لیے چادر بچھایا کرتے تھے، اس میں بیٹھنے کو کہتے تھے۔ کیا عزت دی، کیا مقام دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے ان پر کروڑوں درود و سلام۔